شاہد محمود مدنی صاحب کنز الایمان بیکن سکول، جس کی 80 سے زائد برانچز کا نیٹ ورک موجود ہے اور ماشاءاللہ فری ایمبولینس چلا رہے ہیں، اور اس آزادی کے موقع کے اوپر ان کی جو آسرا فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن کے تحت درخت لگانا ان کے نزدیک بہت اہم ہے کہ ہم نے 14 اگست کے دن یعنی کہ ایسے اگست کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں۔ جناب مفتی شاہد مدنی صاحب، جی پیر صاحب، یہ موضوع ایسا ہے کہ سوال بہت زیادہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا معافی ضمیر پیش کریں۔ جی بہت خوب۔ پیر صاحب، جیسے ابھی تکمیل پاکستان کی بات ہوئی ہے تو بجا فرمایا ہے کہ ہم نے تکمیل پاکستان پہ کام کرنا ہے، اور اس کو میں عرض کروں گا کہ تعمیر پاکستان پہ بھی کام کرنا ہوگا۔ اس قوم کے جو مسائل ہیں وہ تعلیم کے بھی مسائل ہیں، اس قوم کے مسائل جو ہیں جہاں وہ فضائی آلودگی کے بھی مسائل ہیں، یہاں اور بہت ساری آلودگیاں پاکستان کو دھندلا کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے نظریے کی تحفظ پہ کام کرنے کی سیاسی آلودگی بھی ہے، سیاسی آلودگی بھی ہے، اور اخلاقی آلودگی تو بہت زیادہ ہے، اور نفرت کی آلودگی جو ہے تمام وہ ہر طرف بڑھی آلودگیوں کا جو ہے نا مرکز وہ یہ کہہ اخلاقی سکتے ہیں، معاملہ ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان بنانے والے جیسے مایوس نہیں ہوئے تھے، ویسے پاکستان کو چلانے والے اور پاکستان میں رہنے والوں کو بھی مایوسی کسی صورت زیب نہیں دیتی ہے۔ پاکستان کی تعمیر میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا کردار ہونا بہت ضروری ہے، اور ابھی ہم کل ہی اے سی صاحب کے پاس بیٹھے تھے اپنے سٹی میں، تو وہاں پہ بھی ہم نے اس بات کو کیا کہ کیا عدنان عاطف صاحب کے عدنان عاطف صاحب کے پاس، آپ کے دوست ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، ان کی تو مہربانی۔ ان سے بھی ہم نے جب یہ بات کی، اور آج انہی کے ساتھ ہم مل کے پورے شہر میں ہم نے الحمدللہ آسا فاؤنڈیشن نے اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے سرسبز شکر گڑھ گرین پاکستان کے نام سے کتنے پودے لگائے ہیں ٹوٹل؟ ابھی تک ہمارے جو ہیں وہ 1000 سے زائد پودے لگ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم 31 اگست تک جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں، جو تقریباً ہماری اپنی تحریک سے، ہمارے شوق دلانے سے تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی 25,000 کے قریب درخت ہیں جو ہماری الحمدللہ دیکھنے سے، سمجھانے سے لوگ اس طرف آئے ہیں، لوگ موٹیویٹ ہوئے ہیں۔ اور ہم نے تو الحمدللہ اپنے شہر کی جو میونسپل کمیٹی ہے، ادارے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کے اس کو پلان کیا۔ اور میں یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا پاں کی بجائے چھاں، تو یہ حقیقت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سکون کو برباد کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہلڑ بازی میں شیطان کے کھلاڑی بن جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کسی بہن کی عزت پہ آپ انگلی اٹھائیں یا اس پہ نگاہ اڑائیں۔ یہ مادر پدر آزادی اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ اسلام نے، پاکستان ہمیں جو ہمارے قائدین نے دیا تھا، اور ایک موقع میں تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بدایونی رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے جو اکابرین تھے، انہوں نے یہاں تک فرما دیا تھا قوم میں جذبہ بیدار کرنے کے لیے کہ اگر جناح صاحب بھی پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے تو ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ اللہ یعنی اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جناح صاحب دستبردار ہوں گے، لیکن کہنے کا اور سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون، اور اس آیت کے آخر میں قرآن میں فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، اے ہندوؤں تمہیں تمہارا دین مبارک، اور ہم مسلمانوں کو ہمارا دین مبارک، تمہارا الگ نظریہ، ہمارا الگ نظریہ، یہ دو قومی نظریہ کی بیس پہ